السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سبھی سننے والوں کو میرے چینل ہارر ٹی وی پہ ویلکم۔ قبرستان میں تیز ہوا چل رہی تھی، ہر طرف سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آوازیں اتنی اونچی تھیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ قبرستان کے درمیان میں کھلی جگہ، قبروں کے درمیان ایک کالے لبادے میں منڈیل باندھے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کے ہونٹ منتر کا تیزی کے ساتھ جاپ کر رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا آج اس عمل کی آخری رات ہے۔ اس کے حصار میں ایک کالا الو مرا پڑا تھا، اس کا نام کالی داس تھا۔ وہ کالی داس سے پہلے مسلمان تھا۔ اس کا نام امجد تھا، مگر جب اسے پتہ چلا وہ جادو وغیرہ ایسے نہیں سیکھ سکتا تو اس نے ہندو مذہب اپنا لیا اور ایک پرانی کالے منتروں کی کتاب سے کالے الو کا عمل پڑھ کر کرنے لگا۔ عمل سے پہلے اس کو کالا الو قابو کرنے میں کافی دشواری ہوئی، کیونکہ کالے الو کی بددعا سے وہ ڈرتا تھا۔ آج اس کی پڑھائی کی آخری رات تھی، پر 7 دن کا عمل تھا، یعنی 7 راتوں میں پڑھنا تھا۔ 6 راتیں زیادہ خوفناک نہ تھیں، مگر آج محسوس ہو رہا تھا کہ کالی داس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ ہر طرف سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کئی چڑیلیں یا بھوت مل کر بین کر رہے ہوں۔ فجر میں 15 منٹ رہ گئے تھے، اس کے بعد اس کا عمل مکمل ہو جانا تھا۔ جیسے ہی 15 منٹ پورے ہوئے، ہر طرف سکوت چھا گیا اور ایک آواز گونجی، بالک تم اپنی عمل میں کامیاب ہوئے، کالی کا آشیرواد تمہارے ساتھ ہے۔ کالی داس بہت خوش ہوا اور اس عمل کے منتر کو استعمال کرنے کا طریقہ جانتا تھا، اور ابھی بھی وہ منڈیل میں بیٹھا رہا۔ وہ ڈر رہا تھا، اس لیے سورج جب نکلا تبھی منڈیل سے باہر آیا اور خوشی سے ناچنے لگا۔ اب کالا الو اس کے بس میں تھا اور کالا منتر بھی۔ وہ اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ اس کا شیطانی دماغ بہت کچھ سوچ رہا تھا، اب اسے بس عمل کرنا تھا۔ اس نے اسی دن اپنے پلان پر عمل شروع کر دیا۔ چند لوگوں کو اپنے منتروں سے صحت یاب کیا اور لوگ اسے پیر صاحب کہنے لگے۔ اس نے اپنا آستانہ بنا لیا اور آہستہ آہستہ بہت مشہور ہو گیا۔ وہ آنے والی عورتوں پر بھی ہاتھ صاف کرتا اور پیسے بھی بٹورتا۔ اس کا دھندا زوروں پر تھا، اعلیٰ حکام اس کے مرید تھے، دولت اس پر برس رہی تھی۔ اس نے کئی انسپکٹروں کے اے ایس پی ڈی ایس پی بنایا اور اپنے پکے مرید بنا لیا۔ وہ روز آنے والے لوگوں کا کام کر دیتا اور پیر صاحب کو کہلاتا۔ لوگوں کو علم نہیں تھا کہ وہ کالی کا داس تھا۔ کالی داس نے 3-4 سال موج کی۔ وہ اکتا گیا اور ایک بندے کو اپنا جانشین بنا کر سفر کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ اپنے گاؤں کالے لمبے سے کافی دور شمال کی جانب جا رہا تھا۔ وہ پیر بننے سے پہلے آوارہ گرد تھا، اسے اس سارے علاقے کا پتہ تھا۔ اس نے راستے میں بس کی سواری کی اور ایک دوسرے گاؤں پہنچ گیا۔ اس گاؤں کا زمیندار کا بیٹا کالی داس کا دوست تھا اور وہ ریٹائرڈ پولیس افسر تھا، اور پولیس افسر نعیم بلوچ کالی داس کا مرید تھا۔ کالی داس کا ارادہ اس کے ہاں قیام کا تھا۔ کالی داس نے گاؤں والوں سے پتہ کیا کہ لال حویلی کے بڑے دروازے کے پاس کھڑا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ اتنی دیر میں حویلی کے دروازے سے نعیم باہر نکلا۔ ارے پیر صاحب، آپ اور یہاں؟ نعیم بولا۔ نعیم نے کالی داس کا ہاتھ چوما اور گھٹنوں کو ہاتھ لگایا۔ ہاں، بس ذہن کو کچھ نیا چاہیے تھا۔ وہاں اکتاہٹ سی محسوس ہو رہی تھی تو یہاں چلا آیا، کالی داس نے جواب دیا۔ آئیے پیر صاحب، آپ کا ہی گھر ہے۔ نعیم خوش ہو رہا تھا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ کالی داس اصل میں کیا ہے تو کالی داس کا مزاج وہی بن جانا تھا۔ نعیم اس کے آگے بچھا جا رہا تھا۔ 1 منٹ، کالی داس نے کہا۔ حکم، نعیم نے کہا۔ یہاں تم میرا کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ میں سکون کی تلاش میں آیا ہوں، تمہاری مہربانی ہوگی، کالی داس نے جواب دیا۔ نعیم نے فوراً کہا، جو حکم سرکار کا
اور سرکار کالی داس کو مہمان خانے کے سب سے بڑے اور اعلیٰ شان کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ یہاں بھی کالی داس ہی مہمان تھا۔ یہاں بھی اس نے نعیم کی بہن پر ہاتھ صاف کیا۔ وہ ایک درخواست لے کر آئی اور غیرت گنوا کر گئی، اور اس کا کام بھی ہو گیا، اور بانجھ تھی کالی داس نے اس کا علاج کر دیا تھا۔ کالی داس جتنے دن حویلی میں رہا، وہ عورت کالی داس کی خدمت کرتی رہی۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں نعیم نے بتایا، یہاں سے تھوڑی دور ایک ڈائن رہتی ہے جو اس کے علاقے کی طرف جاتا ہے، واپس نہیں آتا ہے۔ کالی داس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ ایڈونچر کا شوقین تھا۔ اس نے مکمل حالات کا پتہ چلایا اور دوسرے دن نعیم کے منع کرنے کے باوجود ڈائن کے علاقے کا رخ کیا۔ کالی داس چلتا جا رہا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ ایک چک سے 4 کلومیٹر دور مغرب کی طرف پرانے کھنڈرات میں ہے، وہیں وہ ڈائن رہتی ہے۔ وہ کھنڈرات کسی وقت کسی برہمن ہندو کا محل تھا، مگر اب کوئلے کی اس طرح سیاہ اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ کالی داس درست سمت چلتا گیا۔ تقریباً 3.5 گھنٹوں بعد وہ کھنڈرات کے سامنے کھڑا تھا اور دن کا 1 بج رہا تھا۔ کالی داس اپنے کالے الو کو ہوشیار کیا اور کھنڈرات کی جانب بڑھا۔ کھنڈر کا بائیں حصہ سلامت تھا، باقی سب ملبہ تھا۔ سلامت حصے میں کالی داس داخل ہوا اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ وہ جگہ بہت بھیانک محسوس ہو رہی تھی۔ کالی داس نے آگے بڑھ کر ایک ٹوٹا دروازہ کھولا اور دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کمرہ خالی تھا، یہاں اندھیرا تھا۔ یہ کھنڈر جلا ہوا محسوس ہوتا تھا، مگر اندھیرے نے اسے مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ کالی داس نے آگے بڑھ کر اس کمرے کے بائیں طرف والا دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھتے ہی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک عالی شان بیڈ روم تھا۔ وہاں کارپیٹ بچھا تھا اور ایک بیڈ پر ایک حسینہ بیٹھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کالی داس سوچ رہا تھا، باہر سے گندا اور بھیانک نظر آنے والا کھنڈر اندر سے اتنا خوبصورت ہوگا، یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور وہ اس پری کے بارے میں سوچ رہا تھا جو کافی حسین تھی اور بیڈ پر ملکہ کے انداز میں برجمان تھی۔ کالی داس رک کیوں گئے؟ آگے چلے آؤ۔ اس پری جمال کے ہونٹوں سے اپنا نام سن کر کالی داس حیران اور چلتا ایک صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور اس حسینہ کو حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا وہ ڈائن تم ہی ہو جس کے بارے میں سن کر حسینہ نے سر ہلایا۔ ہاں، میں وہی ہوں۔ تم بھی کالی کے پجاری ہو اور میں بھی کالی کی شکتیاں حاصل کر رکھی ہیں۔ کالی داس حیران تھا۔ وہ حسینہ بہت بھولی بھالی نظر آ رہی تھی، مگر وہ ڈائن۔ کالی داس محتاط ہو۔ اپنے بارے میں کچھ بتانا پسند کرو گی؟ کالی داس نے پوچھا۔ حسینہ نے کہکہا لگایا۔ وہ کہکہا کافی خوفناک تھا۔ وہ بولی، خوف آ رہا ہے مجھ سے، جبکہ کالا الو تمہارا محافظ ہے۔ حسینہ نے کہا۔ کالی داس نے کہا، میں خوفزدہ تو نہیں، بس حیران ہوں، تم اتنی مالدار اور خوبصورت ہو، اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ اگر ڈائن ہو تو انسانوں کے درمیان رہ کر اور کافی عرصے سے زندہ تھی۔ اس کا نام شانتی تھا۔ اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا، تو تب چلے کے دوران وہ مر گئی اور ڈائن بن گئی۔ پہلے تو وہ بچوں کے کلیجے نکال کر کھاتی رہی، پھر بڑوں کا بھی شکار کرنے لگی۔ ایک دن ایک رشی جو مسلمان تھا اس سے ٹکرا گئی۔ اس رشی نے اسے اس علاقے میں قید کر دیا۔ اس رشی کا انتقال ہو چکا تھا، مگر حصار قائم تھا۔ جب تک وہ 21 بچوں کی کالی کو بلی نہ دیتی، وہ وہاں سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ جو اس کے علاقے کا رخ کرتا، شانتی اس کا شکار اپنے حسن سے کرتی اور تہہ خانے میں لے جا کر خون پیتی اور گوشت چٹ کر جاتی۔ کالی داس بولا، تو یہ وجہ ہے، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ حسینہ خوش ہو گئی۔ کالی داس واپس چلا گیا۔ گاؤں سے اپنے چیلوں سے 21 بچے اغوا کروائے جو 7 سال کے تھے، اور ایک بڑی گاڑی میں بچوں کو زہر زدہ کر کے کھنڈر لے آئے۔ شانتی بہت خوش ہوئی۔ اسی رات کالی داس اور شانتی نے تہہ خانے میں
21 بچوں کی بلی دی کالی دیوی کو اور مزے لے کر گوشت کھایا۔ شانتی رشی کے عمل سے آزاد ہو گئی۔ کالی داس شانتی کے حسن سے اس رات فیضیاب ہوا۔ دونوں گہرے دوست بن گئے۔ انہوں نے شہر کا رخ کیا۔ بہت ہلچل مچاتے رہے۔ شانتی اور کالی داس قریباً 1 سال رہے اور ایک دن شانتی کالی داس کو خاموشی سے چھوڑ کر کہیں چلی گئی۔ وہ ایک خط چھوڑ گئی کہ وہ بور ہو رہی تھی۔ اس کو بہت کام تھے۔ وہ نئے جہان دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ ایک وقت آئے گا کالی داس کی طاقت ختم ہو جائے گی، وہ عام آدمی بن جائے گا۔ اس کے کافی عرصے بعد کالی داس اور شانتی کی دوبارہ ملاقات ہو گئی۔ پھر شانتی کالی داس کے دشمنوں سے چن چن کر بدلہ لے گی۔ کالی داس ہنس پڑا کہ کوئی اسے کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر وہ بات سچ ہوئی۔ کالی داس کا جھگڑا ایک ہندو مہاراج کرشن سے ہو گیا۔ مہاراج کا پلڑا بھاری تھا۔ کالی داس کی بات درست تھی مگر طاقت میں مہاراج سے ہار گیا۔ مہاراج نے اس کے تمام شکتیاں چھین لی۔ کالی داس وہاں سے چل پڑا۔ اس کا دل بہت اداس تھا۔ وہ خودکشی کرنے کا سوچ رہا تھا کیونکہ اس کی پراسرار قوتیں چھن چکی تھیں، مگر اسے شانتی کی یاد آئی تو اس نے ارادہ ترک کیا اور اپنے دور کے مرید کے پاس چلا گیا۔ وہیں رہنے لگا، مگر وہ آج بھی ڈائن کے انتظار میں ہے کہ وہ واپس آ جائے اور کالی داس اپنے دشمنوں سے خوفناک انتقام لے سکے۔ اس نے شادی تو کر لی مگر اس کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ وہ راتوں کو ڈائن کو یاد لسنرز، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میری سٹوریز آپ لوگوں تک ایسے ہی پہنچتی رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔